اب وہ جو ان کا ایک ہے نا یوٹیوبر انڈیا کا دھرو راٹھی کیا نام ہے پتہ نہیں، بہت اس کا تجزیہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ بھائی بڑا ریفرنسز کے ساتھ اور فلاں فلاں. اس پہ وہ کیسر راجہ صاحب ہیں یوٹیوب پر، آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا. کیسر راجہ صاحب نے اس پہ کئی ویڈیوز بنائی ہیں کہ بھائی وہ جو ریفرنسز پیش کر رہا ہوتا ہے وہ ریفرنسز کئی جگہوں پہ غلط ہوتے ہیں. اب لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یار بہت اچھی بات کرتا ہے. اب اس نے جو اس جنگ کے بارے میں بتایا کہ یار اصل میں یہ جنگ بندی اس لیے ہوئی کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان نے کہاں سے ریکویسٹ کی تھی؟ پاکستان نے تو ابھی حملہ شروع کیا تھا. ابھی حملہ شروع ہوا وہاں سے ٹرمپ بیچ میں کود گیا کہ بھائی صلح کرو. پاکستان نے نہیں، اور یہ سی این این نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ریکویسٹ کس نے کی تھی. انٹرنیشنل میڈیا پہ موجود ہے یہ، سی این این پر اور دوسرے میڈیا چینلز پر. اور پھر یہ کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی. پاکستان نے تو حملے کا جواب کوئی 3-4 دن بعد جا کے دیا ہے. پاکستان کیوں سیز فائر کی خلاف ورزی کرے گا؟ بھائی اٹیک انڈیا نے کیا تھا، پاکستان نے کیا تھا. حدیث میں تو ہمیں یہی بتایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی جنگ کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِي وَصَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر جنگ ہو جائے فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدم رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں. پھر آپ کو تلوار چلائیں گے تو جنت میں جائیں گے. تو حملہ انہوں نے کیا، پاکستان نے جواب دیا، تو خلاف ورزی انٹرنیشنل لا کی کس نے کی ہے؟ سندھ طاس معاہدے کو جو توڑا ہے، پاکستان کا پانی بند کیا ہے، یہ کس نے بند کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ گجرات کے اندر جو جس طریقے سے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مودی نے کیا تھا نا. احمد آباد میں جو قتل کیا مودی نے کیا تھا. وہاں کی مساجد کو، اب جو وقف مساجد ہیں ان کو سرکاری تحویل میں لے کر مسلمانوں کی مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے کس نے نکالا؟ یہ سب کچھ جو تشدد پسندی ہے یہ وہاں سے ہو رہی ہے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں کے مسلمان بھی بیچارے بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہاں کی جو عام سویلین آبادی ہے ان کا بھی، ہندو، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان نے تو یہاں سکھوں کو باقاعدہ گردوارہ بنا کے دیا کہ بھائی آؤ یہاں پہ عبادت کرو. یہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے جا کے مندر پہ حملہ کر دیا ہو؟ پاکستان کے مسلمانوں نے مندر پہ حملہ کر دیا ہو کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو مندر، ہم یہ سوچ میں بھی نہیں آتی یہ باتیں. وہاں کراچی بیکری کے نام سے، پتہ نہیں کراچی کے نام سے کوئی پتہ نہیں بیکری تھی کیا پکوان سینٹر تھا، اس پہ جا کے اٹیک کیا ہے کہ کراچی نام کیوں رکھا ہوا. اب یہ تشدد پسند چہرہ دنیا کو نظر نہیں آتا، وہ دھرو راٹھی کو بھی نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. یہ چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہیں. بھائی مسلمانوں نے، پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو میڈیا کا جو صحیح استعمال ہے نا، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ کون میڈیا پہ کس کی بولی بول رہا ہے، کون میڈیا پہ بیٹھ کے دوست کی بولی بول رہا ہے، کون میڈیا پہ بیٹھ کے دشمن کی بولی بول رہا ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم کوئی صحیح فیصلہ لے سکیں. ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میڈیا کی جو چلتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو دیکھے بغیر، اب دیکھیں انڈیا نے شکست کھائی ہے نا، ساری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا، ساری دنیا نے بتایا کہ بھائی پاکستان نے بہت تگڑا قسم کا جواب دیا انڈیا کو. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اب خاموش بیٹھ جائے گا یا وہ دشمنی نکالے گا؟ اب وہ دشمنی نکالے گا کسی اور طریقے سے، وہ دشمنی نکالے گا کسی اور صوبے میں دوسری تنظیموں کو سپورٹ کر کے کہ اب تم حملے کرو ان پہ، اس لیے کہ ہم تو نہیں کر سکتے. یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ دشمن ہے نا وہ. تو اگر پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ پھر دوسری تنظیموں کی، جو ملک دشمن تنظیم ہے، ان کی بولی بولنا شروع ہو جائیں، تو یہ کس کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ دشمن کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں کہ وہ کام جو دشمن خود نہیں کر سکا، جو انڈیا کے فائٹر جیٹ نہیں کر سکے، جو ان کی بمباری نہیں کر سکی، جو ان کے بیلسٹک میزائل نہیں کر سکے، وہ یہاں کا کوئی شہری اٹھ کے اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام نے ہمیں اس چیز کا درس دیا ہے کہ عقل اور شعور اور سینس، اس سے کام لیں.
آج دنیا میں جنگ کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ دنیا میں جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی آپ ذہن پہ قبضہ کرو، دماغ پہ قبضہ کرو، بس جب ذہن آپ کے ہاتھ میں آ گیا قوم آپ کے ہاتھ میں خود آ جائے گی. تو اس لیے خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے اس تصور کو لیں جو اسلام کا تصور قرآن حدیث نے ہمیں دیا ہے. کسی ایک شخص کو دیکھ کر اسلام کے تصور کو نہ لیں کہ یہ نرم ہے تو اسلام نرم ہے، یہ سخت ہے تو اسلام سخت ہے.